بعد آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں ایک تو قرآن مقدس کی حقانیت کا تذکرہ ہے، دوسرا ان لوگوں کی تعریف ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطا فرمایا، وہ اس پر خوش ہے، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں فرمایا کہ وہ اس قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن مکمل نہیں مانتے، بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بات قرآن مقدس کی سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن وہ اس سارے کے سارے پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم اس پر ایمان بھی لائے اور اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مقدس آ چکا تو اس کے بعد کسی اور کلام نے تو آنا نہیں، اس لیے جو انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی اس کو ذلت ملے گی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، ومن الاحزاب من ينکر بعضہ، اور بعض گروہ ایسے ہیں جو اس قرآن مقدس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما امرت، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس قرآن مقدس کو، حکماً عربیہ، ایک فیصلہ عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں، بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، تو آپ کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سامنے من ولی ولا واق، نہ ہی کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ وہ لوگ
جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا، نازل فرمایا۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل وہ کتابیں عطا فرمائی، اور پھر جب قرآن مقدس کو انہوں نے سنا، پڑھا، اس کو سمجھا تو اس پر ایمان لے آئے اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، تو وہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں۔ اور ان کی تعداد یہودیوں کے اندر تو بہت کم ہے، لیکن عیسائیوں کے اندر کافی تھی۔ یہودیوں کے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سر فہرست ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت یہودی علماء میں سے 10 بہت بڑے بڑے نامی گرامی علماء تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 10 اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ایک بھی یہودی باقی نہیں بچے گا، لیکن ان 10 میں سے صرف اور صرف ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آئے، اور باقی سب کے سب اسی ضد پر اڑے رہے۔ اور عیسائیوں میں سے بہت زیادہ تعداد تو نہیں تھی، لیکن بہرحال یہودیوں سے زیادہ تھے، جن میں ایک نام تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ پہلے عیسائی تھے، اللہ نے انہیں انجیل عطا فرمائی تھی، پہلے کتاب عطا فرمائی تھی، لیکن قرآن مقدس سے متاثر ہو گئے، اس پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر بڑے خوش بھی رہنے لگے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 32 کے قریب ایسے عیسائی تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی مجوسیوں میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجوسی تھے، اس کے بعد پھر عیسائی بنے، عیسائی کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے جنہیں پہلی کتابیں عطا فرمائی، جب انہیں قرآن مقدس نظر آیا تو اس پر وہ ایمان بھی لے اور وہ خوش بھی ہو گئے، اور میں کہ یہ سارے کے سارے قابل تعریف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو مسلمان ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود یہی کتاب قرآن مقدس عطا فرمائی، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خوش تو ان کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدس کی تعریف یہ ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس کے اندر شفا ہے اس چیز کی جو سینوں کے اندر ہے، یعنی کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن مقدس میں، اس کے اندر شفا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے، اور جس کو اللہ اپنا فضل، اپنی رحمت عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے، خوش ہو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور کہ یہ لوگ جو دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہیں اس سے یہ اللہ کا کلام یہ بہت بہتر ہے، اس لیے کہ انسان جتنا بھی جمع کر لے لیکن وہ سارا کا سارا فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ کا کلام جس کو مل جائے اس کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے، خوشی بنتی کہ نہیں بنتی؟ لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر قرآن مقدس کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے، اس لیے قرآن مقدس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ اگر دنیا کی کوئی ڈگری مل جاتی ہے تو اس پر بڑے اتراتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہت تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ حالانکہ مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ تعلیم وہ قرآن مقدس کی تعلیم ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ اس سے اعلیٰ تعلیم کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے اپنا کلام ہمیں عطا فرما دی، اور یہ وہ تعلیم ہے، قرآن مقدس وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب۔ دنیا کے اندر اور کون سی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا ثواب ہو، یا اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہو، یا اس کو دیکھنا سننا ثواب ہو؟ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ اس تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھیں، قرآن سے محبت کریں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم بہر صورت دیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا فرما دیں تو اس کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، بڑا فضل ہوا کہ اس نے اپنا کلام عطا فرما دیا الحمدللہ۔ فرمایا کہ کچھ بد نصیب اور بدبخت ایسے بھی ہیں وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو قرآن مقدس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ بعض حصے کے انکار سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بات دل کو لگتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ لوگ زبانی جمع خرچ تو بہت ہوتا ہے، قرآن کی تعریف بھی کرتے ہیں، چومتے چاٹتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے، اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام قرآن والا ہمارے اوپر نافذ ہو۔ ہر ایک دعویٰ تو کرتا ہے، کہتے جی بس ہماری تو دلی دعا ہے کہ مجھے قرآن کا نظام آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو رکاوٹ فرشتے ہیں؟ کون رکاوٹ ہے؟ کیا اللہ نے منع کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع فرمایا؟ کیا فرشتے بیچ میں آ جاتے ہیں خبردار قرآن پہ عمل نہیں کرنا؟ رکاوٹ تو ہم خود ہیں، جو بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ جی بس ہم تو یہ چاہتے ہیں جی بس قرآن کا نظام ہو، قرآن کا نظام ہو۔ وہ خود اندر سے اتنے خائف ہیں اس نظام سے، وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اگر یہ نظام آ گیا تو بادشاہ اور گدھا دونوں ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، دونوں اکٹھے ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ قرآن تعلیمات تو یہی ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ امیر ہے اس کے کچھ سینگ ہیں، اس کا احترام ہے، اور جو غریب ہے اس بیچارے کے سینگ نہیں ہے تو اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ قرآن کا نظام تو یہ ہے کہ مساوات، سارے ایک جیسے، اور اگر کوئی انسان بہتر ہے بھی تو معیار دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، ایمان اور تقوی ہے۔ اگر وہ غریب کے اندر زیادہ ہے تو وہ زیادہ قابل احترام ہے، زیادہ عزت والا ہے۔ تو ہم لوگ خود نہیں چاہتے۔ اگر ہم یہ نظام چاہتے ہوتے، مان لیا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ نظام نافذ نہیں ہے اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ اپنے ملک کے اندر اس نظام کو نافذ کریں، لیکن اپنے اوپر اس نظام کو نافذ کرنا، اپنے گھر کے اندر نافذ کرنا، اس کے اندر کون سی رکاوٹ ہے؟ کون سی حکومت نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے خبردار تمہاری بیوی پردہ کیوں کر رہی ہے، تمہاری بیٹی کیوں پردہ کر رہی ہے، تمہاری ماں بہن کیوں پردہ کر رہی ہے؟ کسی حکومت نے منع کیا؟ کسی حکومت نے کہا کہ بھئی یہ داڑھی کیوں رکھ لی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو یہ نظام تو ہم خود نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم نے خود دھوکے بازی والی زندگی گزارنی ہے، دھوکے دینے ہیں، قرآن منع کرتا ہے۔ ہم نے خود چوریاں کرنی ہے، قرآن منع کرتا ہے۔ خود ہم نے سارے کے سارے گناہ کرنے ہیں، قرآن منع کرتا ہے۔ اگر یہ نظام ہم نے اپنے اوپر لاگو کر دیا تو یہ ساری کی ساری منمانیاں ختم۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، حقیقت یہی ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ویسے تو باتیں کر دیتے ہیں لیکن باتیں کرنا کچھ اور بات ہے، عمل کرنا کچھ اور بات ہے۔ ہماری عملی زندگی اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کے نظام کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ نظام ہمارے ملک کے اندر نافذ ہو جائے، یا ہمارے گھر کے اندر نافذ ہو جائے، یا ہمارے اپنے جسم کے اوپر نافذ ہو جائے۔ ہم سب اس نظام سے ڈرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس نظام کو نافذ نہیں کریں گے تب تک ایسے ہی ذلیل رہیں گے۔ جنہوں نے بھی قرآن مقدس کے نظام کو اپنایا، جیسے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ نے کیسے ان کو چمکایا دنیا کے اندر، کیسے ان کے نام روشن ہوئے، دنیا ان سے کانپتی تھی، کفر ان سے ڈرتا تھا، ایسا روب، ایسا دبدبا تھا، اس لیے کہ وہ قرآن والے تھے، اور 100% قرآن کا نظام ان کی زندگی میں تھا، ان کے گھروں میں تھا، ان کے بازاروں میں تھا۔ جو مسجد میں نظام تھا وہی بازار کے اندر تھا۔ اب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں نا تو یہ اور ماحول ہے، ابھی بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر اور ماحول ہے، پھر کہتے ہیں جی کیا کریں جی، گزارا کرنا پڑتا ہے۔
یعنی ہر ایک گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی گزارا کرنا پڑتا ہے، بس جی اتنے تو ہم نیک نہیں ہیں، جی اتنے تو ہم متقی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس جس شکل کے اندر بھی جو انسان قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتا ہے اس وعید کے اندر وہ داخل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا کلام عطا فرمایا اور وہ اس سے انکار کرتا ہے، اس پر وہ عمل نہیں کرتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہیں، یعنی کہ قرآن پڑھتے ہیں، بڑے بڑے قاری بھی ہیں، بڑے بڑے عالم بھی بنے ہوئے ہیں۔ کافروں کو تو ایک طرف رکھیے، ہمارے مسلمانوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی عالم، بڑے بڑے قاری، بڑی بڑی آواز، بڑا پیارا انداز، پڑھتے تو قرآن ہے لیکن خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا جو مطلب ہے نا اس کو توڑ موڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں موحد، کہ ہم بڑے موحد ہیں، لبادہ توحید کا اوڑھ رکھا ہے لیکن اندر سے گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اہل بیت ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی حیات کے بھی منکر ہیں، اللہ کے نبی کی حیات کے منکر، حیات النبی کا عقیدہ وہ نہیں مانتے، جبکہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو زندہ مانتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے موحد ہیں، لیکن الحمدللہ کہ ہم موحد ہیں، توحید کا لبادہ نہیں ہے، حقیقتاً موحد ہے، اور حقیقی موحد جو اہل سنت والجماعت والا ہوگا وہ وہی ہوگا جو حیات النبی کا قائل ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ پیش کیا جاتا ہے اور نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جو وہاں جا کر پڑھتا ہے اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، جو سلام کرتا ہے اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ نام نہاد موحدین، یہ بھی تو قرآن کے منکرین میں سے ہو گیا نا، کہ پڑھتے قرآن ہیں لیکن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں اور قرآن مقدس بھی پڑھتے ہیں، بڑے انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر شرک اور بدعات ہے۔ جس طریقے سے وہ نام نہاد موحدین غلط اور گمراہ ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، قبر پرست بھی ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر سنتیں نہیں ہیں، بدعتیں ہیں، اور نبی کے عشق کی آڑ کے اندر اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں، بھاری فیسیں لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک نعت کو اس انداز سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے کوئی گانا گا، اور بعض ایسے ہیں کہ ساتھ دف اور ڈھول سب کچھ چلتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی بے شک کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم قرآن والے ہیں، لیکن یہ قرآن والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی نعت یہ تو عبادت ہے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کی شان بیان کیا کرتے تھے، یہ نعت پڑھا کرتے تھے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ممبر ان کو عطا فرمایا، خود سامنے بیٹھے ممبر عطا فرمایا، او بیٹھو اور میری نعت پڑھو، اور ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا بھی کی، آپ نے نعت پڑھنی ہے اور آپ کی تائید جبرائیل کرے گا۔ تو یہ تو نعت کتنی اعلیٰ چیز ہے، لیکن آج کل کے جو نعت خان ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے پہلے لیں گے ایڈوانس، اور باقی جو آج کل جیسے ہوتے تھے پہلے وہ ویل ڈالتے تھے، پتہ نہیں کس کے اوپر ڈالی جاتی ہے جی، کس پر؟ بس دولہے پہ تو ویل ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جو تھے ناچنے والی اور گانے والی ہے ان کے اوپر لوگ ڈالا کرتے تھے، آج کل بھی ڈالتے ہیں۔ دولہے پر تو پھر بھی ڈال دیتے، چلو کوئی بات نہیں بیچارہ دولہا ہے، لیکن اصل یہ جو ناچنے والے ہوتے ہیں نا، ناچنے والی ہیں اور ناچنے والے، ان کے اوپر لوگ ویلے ڈالا کرتے تھے، یہ جو ڈھول بجاتے ہیں ان کے اوپر ڈالی جاتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ڈالو، اور بعض ایسے کم وقت ہیں کہ ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں ساتھ،
اپنے ساتھ رکھتے ہیں. وہ بندہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ پھر ڈالتا ہے نا, ایک ڈالتا ہے تو پھر وہ دوسرا آ جاتا ہے, پھر وہ سچی ڈالتا ہے. وہ تو آپ نے ہوتا ہے نا, سے پتہ ہوتا ہے اتنا ڈالے گا تو یہ تو پھر ہمارے گھر میں آ جائیں گے. جیسے آج کل نا کچھ بھکاری ہے نا, مانگنے والے, آپ نے دیکھو کہ مسجد کے اندر آتے ہیں, وہ پتہ کیا کرتے ہیں, رومال بچھا دیے پہلے, ابھی تک نماز ہو رہی ہوتی ہے, اپنی جیب سے نا 100 روپے کا نوٹ بھی ڈال دیا, 50 والے بھی ڈال دیا. اب جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں نا, دیکھتے ہیں اچھا کسی نے 100 روپے دیا, چلو میں 20 روپے تو میں بھی دے دوں. تو یہ ایک لاوا ہوتا ہے. جیسے بٹیرے کو پکڑنے کے لیے نا 2-4 بٹیرے پہلے رکھنے پڑتے ہیں. تو آج کل کے یہ نام نہاد عاشق رسول, یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں, جس انداز سے پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے پیسے طے کرتے ہیں, تو کیا ان کے اندر عشق رسول ہوتا ہے؟ اور ان کی بات میں اثر کہاں سے آئے گا کہ ان کے اپنے چہرے کے اوپر سنت رسول نہیں ہے. یہ کیسے عاشق رسول ہے؟ اگر حسان بن ثابت کا نام لیتے ہیں تو پھر ویسے بننے کی تو کوشش کرو. ان کی اتباع صرف اس چیز میں نہیں ہے کہ تم نعت پڑھ رہے ہو, جس طریقے سے ان کے اندر عشق رسول تھا, اطاعت رسول تھی, سب کچھ تھا, اس طریقے سے اپنے اندر لے کر آؤ, پھر کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں. کوئی دے یا نہ دے, اللہ کے رضا کے لیے, اللہ کے نبی کی محبت میں پڑھو. اگر ان کو ایک بار پیسے نہ دو, زندگی میں کبھی اس جگہ کا دوبارہ رخ نہیں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد, ان کا قبلہ کعبہ, ایمان صرف پیسہ ہے. تو ایسے بندوں کو بلانے سے کیا فائدہ ہوگا, ان کی بات سننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جہاں پر ایسی محفلیں ہوتی ہیں, یہ لوگ وہاں پر شریک ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو کہتے ہیں کہ پڑھو, کہتے ہیں جی بس پھر پڑھ لیں گے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اگرچہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت, ہم بڑے قرآن والے ہیں, بڑے حدیث والے ہیں, لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کون لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور کون صرف نام لیوا ہے, کون صرف ڈینگے مارتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا, قرآن کی محبت بھی دی. اور سچ یہ ہے کہ اس نعمت پر, اللہ کے اس فضل پر ہم خوش بھی ہیں. اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنا کلام ہمارے سینے کے اندر ڈال دی. اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کلام ہم نے دے دیا, جب یہ احکام ہم نے دے دیے, جس کے اندر تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے, جس کے اندر فارمولے ہیں کامیاب ہونے کے, اب ہر ایک پر لازم ہے کہ ان احکام پر, ان فرامین پر, ان فارمولوں پر عمل کرے, اپنی زندگی کے اندر ان کو لے کر آئے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکے. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر آپ نے ان کی خواہشات پر عمل کیا, ان کا کہا مانا, اس کے بعد کیا آپ کے پاس علم آ چکا تھا, تو اللہ کے سامنے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. یہ بات اللہ نے اپنے نبی سے فرمائی ہے. یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی بات چھوڑ دیں, قرآن کی بات چھوڑ دیں, کسی اور کی بات مانیں. یہ اللہ کے نبی سے اگرچہ خطاب ہے, لیکن سمجھانا پوری امت کو ہے کہ کوئی بھی شخص جب قرآن آ چکا, قرآن کو چھوڑ کر, پس پشت ڈال کر کسی اور راستے پر اگر وہ چلتا ہے تو وہ یاد رکھے اللہ کے سامنے جب جائے گا تو کوئی اس کا یار و مددگار نہیں ہوگا. بس قرآن کے ساتھ دوستی لگا لو. یہ ایسا با وفا, ایسا پیارا دوست ہے, ایسا مخلص دوست ہے کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تب تک اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ, قبر میں, حشر میں اس کے ساتھ رہتا ہے, جب تک کہ اس کو جنت کے اندر داخل نہ کرا دے. ایسے دوست کہاں سے ملتے ہیں؟ آج کل جس کے ساتھ دوستی لگاؤ, جس کے ساتھ تعلقات بناؤ, پھر ایک وقت آ جاتا ہے جدائی پڑ جاتی. بے وفائی کسی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, ہماری طرف سے ہو یا کسی دوسری طرف سے ہو, لیکن قرآن کے ساتھ ہم دوستی کیوں نہ لگائیں؟ جہاں پر بے وفائی کی امید ہی نہیں ہے, صرف اور صرف وفا, اور وفا کی صرف امید نہیں, یقین کامل ہے. تو قرآن کے ساتھ ہم دوستی لگائیں, اور پکی دوستی لگائیں. جب پکی دوستی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ چلے گا, حشر تک چلے گا. وہاں ہماری سفارش کرے گا, ہمارے حق میں جھگڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے, اس کی سفارش اور اس کے جھگڑے پر
ہمیں جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔